افغان طالبان نے گفتگو جاری رکھی اور جنگ بھی، اور وہ جیت گئے۔ امریکی باتیں کرتے اور باگتے رہے اور وہ جنگ ہار گئے۔ اس انجام کی پیش گوئی 2020 میں کی جا چکی تھی، جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلا کا اعلان تو کر دیا، لیکن کابل میں تمام دھڑوں کی شمولیت رکھنے والی نگران حکومت قائم نہ ہو سکی۔ لیکن جو کچھ دیکھنے میں آیا ہے، اس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ صدر بائیڈن کو ہرگز نہیں تھی، جنہوں نے غیر مشروط طور پر ستمبر میں طے شدہ انخلا کی تاریخ پیچھے کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ افغان نیشنل آرمی کم از کم مزید 1 سال تک لڑ سکتی ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محض 10 دنوں کے اندر افغان نیشنل آرمی اپنا بوریا بستر سمیٹ لے گی اور صدر غنی ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ یہ سب واقعات اندرونی اور بیرونی سٹیک ہولڈروں کے درمیان 10 اور 11 اگست کو مذاکرات کے آخری دور کے بعد پیش آئے۔ طالبان کی شاندار حکمت عملی گوریلا جنگ کے اصولوں کی بنیاد پر تھی۔ وقت کا انتظار کرتے ہوئے پاؤں رکھنے کی جگہ بنائیں اور دشمن کی لڑنے کی سکت اور حوصلے کو پست کر دیں۔ یہ عسکری تھیوری 1930 کی دہائی میں چین میں ماؤ زیدونگ اور پھر 1960 کی دہائی میں ویتنام میں ہو شی من نے اپنائی تھی۔ اپنی حکومت کے 2001 میں خاتمے کے بعد طالبان نے پاکستانی سرحد کے دونوں طرف اپنی گروہ بندی کی، خود کو منظم کیا اور 2010 کے بعد سے ان کی دلیری اور جارحیت میں واضح اضافہ دیکھنے میں آنے لگا۔ 2020 میں امریکہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد انہوں نے ملنے والے وقت کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کی کابل کے لیے کسی ممکنہ مخلوط حکومت کا راستہ بھی روکا اور شمالی افغانستان پر توجہ دیتے ہوئے وہاں اپنے قدم بھی جمائے۔ اس سے پہلے یہ خطہ طالبان مخالف جنگجوؤں کی آماجگاہ تھا، جو 1997 سے 2001 میں ان کی حکومت کے لیے چیلنج بنے رہے تھے اور ان کے ہاتھوں طالبان کو زک بھی پہنچی تھی۔ یلغار کے وقت طالبان کی اپنائی گئی جنگی حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ امریکی تو یہاں سے جا رہے ہیں، تم ہتھیار ڈالو اور گھر جاؤ، ہم تم سے انتقام نہیں لیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کا انہیں بہت فائدہ ہوا۔ آخری مرحلے میں جب امریکی بتدریج فضائی کمک سے ہاتھ کھینچنے لگے، اپنے کمانڈروں، تربیت دینے والوں، کنٹریکٹروں کو واپس بلانے کا عمل شروع کر دیا، فضائی حملے ختم کر دیے، تو اگلے محاذوں پر موجود دستے فرار ہونے لگے۔ افغان نیشنل آرمی امریکہ کی تیار کردہ جنگی مشین کے اہم عناصر سے محروم ہونے پر تنکوں کی طرح بکھر گئی۔ غنی حکومت کے علاوہ افغان نیشنل آرمی کے افسران کی ہوش ربا بدعنوانی اور ایوان صدر سے فوجی کمانڈروں کے متواتر تبادلے بھی فوج کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے۔ یکے بعد دیگرے صوبے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگے اور جب امریکی فوجی بھی وطن واپسی کے لیے طیاروں پر بیٹھے تو کابل کا گھیراؤ مکمل ہو چکا تھا۔ اشرف غنی کی سب سے بڑی تصوراتی غلطی پاکستان کے ساتھ محاذ گرم کرنا اور انڈیا کے ساتھ دوستی بڑھانا تھا۔ پاکستان اس کھیل کا ایک اسٹیک ہولڈر تھا۔ اب یہ بات درست ہے یا غلط؟ حقیقت یہی ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا اسٹیک 40 سال پر محیط ہے۔ اگر کابل کھل کر اسلام آباد سے دوستی نہیں کر سکتا تو اسے کھل کر دشمنی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح پاکستان اور افغان طالبان درپردہ قدرتی اتحادی ہیں۔ امریکی بھی غلطی کر گئے جب انہوں نے 2020 کے معاہدے پر دستخط کیے، لیکن طالبان کے مطالبے کے مطابق اشرف غنی کی جگہ کوئی اور قابل قبول متبادل آپشن نہ لائے۔ اب کیا ہوگا؟ امریکہ میں صدر بائیڈن کو توقع تو تھی کہ وہ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ ختم کر کے لڑکوں کو گھر واپس لانے پر عوامی پذیرائی حاصل کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ کابل سے انخلا نے سائیکلون ویتنام میں اٹھائی گئی ہزیمت کی یاد تازہ کر دی۔ اب صدر بائیڈن کو عوامی تنقید کا سامنا ہے۔ ان کی انخلا کی پالیسی کی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں حمایت 70% سے گر کر 50% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ امریکہ اپنی شکست پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکستان مخالف بیانیہ حقانی نیٹ ورک کو ISI کا فعال بازو انتہا پسندوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے اور دوہرا کھیل کھیلنے کے گرد گھومتا ہے۔ اگر اس پر دباؤ ڈالا جاتا تو اسلام آباد کی ناراضی افغانستان میں مفاہمت سے حکومت قائم کرنے کی عالمی کوششوں کو پٹری سے اتار سکتی تھی۔ وہ حکومت جو انسانی حقوق کی پاسداری کرتی،
افغانستان میں طالبان سے توقع ہی کی جا سکتی ہے کہ ماضی کی نسبت تبدیل شدہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم از کم دیگر فریقوں کو بھی اقتدار میں شامل کریں گے، تاہم اصل طاقت اور پالیسی سازی کا اختیار ان کے ہاتھوں میں ہی ہوگا۔ شروع میں تو وہ امیر المومنین یا ایران کی طرز پر سپریم لیڈر جو چنے گئے وزراء کی کونسل کے اوپر ہوگا کی قیادت میں ملک کو چلائیں گے۔ اس دوران انہیں عالمی شناخت اور تسلیم کیے جانے کی بھی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کے لیے وہ علاقائی طاقتوں جیسا کہ روس، چین، ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں اور پاکستان کے خدشات کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ معاشی تعاون کے بدلے انتہا پسندوں، دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کو اپنے یہاں پناہ نہ دینے کا وعدہ کریں گے۔ عالمی برادری کے لیے وہ اسلامی حکومت کے اندر انسانی حقوق کو مغربی آزادی اور جمہوریت کے تصورات کے مقابل پیش کریں گے۔ اپ گریڈ یا تبدیل شدہ طالبان کی حکومت کو یہ عامل بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، مشرقی ترکمانستان کی تحریک، داعش اور بلوچ علیحدگی پسند افغان سرزمین سے آسانی سے بے دخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی آسان طریقے سے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ آزاد کردہ ہزاروں قیدی اب تک ان کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ اگر وہ عناصر سرحد پار اپنی کارروائیاں کرتے ہیں تو طالبان کا ہمسایوں کے ساتھ تناؤ بڑھے گا۔ اگر القاعدہ امریکی سرزمین پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس حملے کے قدموں کے نشانات افغانستان میں ملتے ہیں تو امریکہ پر انتقام لینے کا دباؤ ہوگا۔ اس دوران افغانستان بھی اپ گریڈ ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 اشروں کے دوران افغانوں کی نئی نسل نے سیکولرزم، میڈیا کی آزادی، خواتین کے حقوق اور معلومات کا انقلاب بپا ہوتے دیکھا ہے۔ اگر طالبان نے جبر اور فوجی کارروائی کے ذریعے ان اقدار کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس کا مقامی طور پر بھی رد عمل آئے گا اور عالمی سطح سے بھی، اور اس رد عمل کے نتائج ہوں گے